بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کا میرا موضوع آپ کی پینشن میں کٹوتی سے متعلق ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ای او بی آئی کی پینشن میں تیزی کے ساتھ کٹوتی کی جا رہی ہے۔ کس قسم کی کٹوتی کی جا رہی ہے، کس کی کٹوتی کی جا رہی ہے اور اس کٹوتی کی زد میں کون آ رہا ہے، کس قسم کے لوگ کٹوتی کی زد میں آ رہے ہیں، کیا پھر ان کو یہ کٹوتی کے خلاف کیا کرنا چاہیے اور کون سا فورم ہے جہاں پر جا کر یہ اس آرڈر کو چیلنج کرے تو آپ کی کٹوتی رک سکتی ہے۔ کیا آج کی ویڈیو کو ضرور اور مکمل سنیے گا تاکہ کہیں آپ کٹوتی کی زد میں تو نہیں آ رہے، اس لیے آج کی ویڈیو کو مکمل سننا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، ان تمام احباب سے استدعا ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ میں کوئی 3-4 دن سے مجھے میسج آ رہے تھے کہ جناب ہماری پینشن نہیں آئی، کٹوتی کر لی گئی ہے، پینشن نہیں آئی، کٹوتی کر لی گئی ہے۔ میں نے ڈیٹیل پوچھی تو پھر پتہ چلا کہ پینشن جو ہے اس میں کٹ لگا دیا گیا ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، میں 2-3 دن 4 دن گزر گئے تو آج منڈے تھا، میں نے پھر اس کٹوتی والے سوال کو لیا اور میں ہیڈ آفس کے سر ہو گیا کہ بتایا جائے کہ یہ کٹوتی کس قسم کی ہو رہی ہے، کون سا سرکولر پاس ہوا ہے۔ اولڈ ایج بینیفٹس لیجسلیشن جو ہے اس میں امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ ایکٹ 1976 میں یا اس کے رولز میں ریگولیشن میں کہاں ترمیم آئی ہے، کون سی اسمبلی ہے جس نے ان قوانین میں ترمیم کی ہے اور اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، یہ سرکولر کس نے پاس کیا ہے کہ پینشن میں کٹوتی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ جناب ساری صورتحال تھی، آج میں نے ان کے ساتھ رکھی۔ اب ہوا یہ کہ آج یوں پہلے سوال کلیئر کر لیتے ہیں پھر جو ہے نا جواب کی طرف جاتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ ایک میاں اور اس کی بیوی یعنی شریک حیات، میاں اور بیوی دونوں امپلائی تھے پرائیویٹ محکمے میں، دونوں نے ای او بی آئی میں رجسٹریشن کروائی ہوئی تھی اور دونوں جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ اب اس دوران خاوند کی ڈیتھ ہو گئی، ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، تو جو شریکہ حیات تھی انہوں کو وہ پینشن قانون کے مطابق جو ہے وہ لگ گئی۔ اب ان کو پینشن ملنا شروع ہو گئی، یعنی ان کی اپنی پینشن تو ان کا اپنا رائٹ تھا، اب بطور بیوہ ان کے خاوند کی جو پینشن تھی وہ بھی ان کو ملنا شروع ہو گئی اور عرصہ دراز سے مل رہی تھی۔ تو اب جناب اچانک پینشن بند کر دی گئی ہے اس مہینے، یعنی یہ جو اب جون کی پینشن آئی ہے، مئی والی جون میں جو آئی ہے وہ جناب انہوں نے کہا واویلا کیا کہ جناب پینشن نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، ایسا ایک میسج نہیں تھا، ایسے سینکڑوں میسج میرے پاس آئے ہوئے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ جناب ہماری پینشن بنتی تھی وہ بند کر دی گئی ہے۔ تو میں نے یہی سوال آج ہیڈ آفس میں رکھا تو مجھے جواب یہ ملا کہ جناب وہ کوئی ابھی سرکولر جاری نہیں ہوا ہے، کوئی قانون بھی اس طرح کا ابھی نہیں بنا ہے، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں آئی ہے، نہ ہی رولز اور ریگولیشن میں کسی قسم کا کوئی ترمیم آیا ہے۔ نہیں معلوم کس شخص نے کون سا سرکولر جاری کیا اور ان کی پینشن بند کر دی، اور وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ وجہ بتائی گئی ہے کہ فنڈز کی کمی ہے۔ اللہ اکبر! ای او بی آئی جیسا ادارہ، ای او بی آئی جیسا مالدار ارادہ، ای او بی آئی جیسا وہ ادارہ جس کے کھربوں کی مالیت کے جو ہے بلینئر ادارہ ہے، جس کے کھربوں کے اثاثے ہیں، کھربوں کی جو ہے وہ مالیت پڑی ہوئی ہے اور کھربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، اس ادارے میں یہ کہہ کر کہ فنڈز کی کمی ہے، وہ جناب انہوں نے آج خود اپنی طرف سے پینشن جو ہے وہ بند کر دی ہے۔ اب جناب میں نے یہ سوال رکھا کہ بھائی یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ جو امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ ہے وہ بنیادی قانون ہے، اور بنیادی قانون یہ الاؤ کرتا ہے کہ شریک حیات اگر خود بھی پینشنر ہو تو وہ اپنے شریک حیات کی جو ہے وہ پینشن لے سکتا ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے، یہ تو قانون ہے اور طے شدہ قانون ہے۔ اب یا تو قومی اسمبلی یا کوئی اسمبلی جو ہے وہ قانون کے اندر ترمیم کرے، صدر اس کو اسینٹ دے، وہ قانون پاس ہو،
اس کے بعد اگر یہ چیز ہو تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ای او بی آئی کی پینشن ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، کٹ لگ سکتی ہے، یا جب ایسا کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے تو جناب انہوں نے یہ سرکولر کیسے جاری کر دیا؟ اب اگر انہوں نے سرکولر جاری کیا ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، کویسچن ہے۔ تو بھائی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جو لوگ جو اس آرڈر سے متاثرہ ہیں وہ کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، ملتان میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، راولپنڈی میں ہیں، کوئٹہ میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، سکر میں ہیں، ٹھیک ہے، ادھر بنو میں ہے، پشاور میں ہے، ٹھیک ہے، ادھر کوئٹہ میں ہے، جیکب آباد میں ہے، تو جہاں جہاں پر ہائی کورٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے تو آپ وہاں وہاں اس آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور یہ آرڈر بذریعہ ریٹ چیلنج ہوگا، اور آپ شکایت کے طور پہ چیئرمین کو لکھ دیں اور وفاقی متصب کو بھی آپ لکھ دیں کہ جناب انہوں نے یہ شکایت پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور ہماری پینشن جو ہے انہوں نے کٹ کر دی ہے۔ حالانکہ قانون کے مطابق یہ کٹ نہیں کر سکتے، اور میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ بنیادی جو لیجسلیشن ہے اس کے خلاف نہیں جایا جا سکتا۔ اگر ایک بیوہ کی پینشن جو ہے وہ 8,500 کے بجائے 17,000 بڑھ رہی ہے، 17,000 بڑھ رہی ہے، اور وہ یعنی 8,500 روپے اس کے اپنے اور 8,000 روپے اس کی جو 8,500 روپے اس کی بیوہ پینشن کے ہیں، تو یوں اگر وہ 17,000 روپے لے رہی ہے تو وہ لے سکتی ہے، قانوناً اس کا رائٹ ہے۔ اب اگر آپ نے یہ بند کیا ہے تو قانوناً آپ نے یہ غلط کیا ہے، ای او بی آئی جو ہے وہ غلط کر رہی ہے۔ اب ای او بی آئی کا جو چیئرمین ہے وہ تو باضابطہ ہے نہیں، آپ کے علم میں ہے۔ باقی رہی وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں شازیہ رضوی صاحبہ، اب وہ قائم مقام ہیں اور ان کو بھی بڑے محدود اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو ہے جس طرح ملک چلایا جا رہا ہے، جس طرح ادارے چلائے جا رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ای او بی آئی کا ادارہ بھی ایسے ہی چلایا جا رہا ہے۔ رہی بات، میں آپ کو ایک یہ بات بتا دوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس حوالے سے متاثرہ ہے اور وہ ریٹ دائر کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس کو ریٹ دائر کروا دیں متاثرہ لوگ۔ اگر ملتان میں کچھ لوگ ہیں تو ان کو میں خدمات دینے کے لیے تیار ہوں، چونکہ ہماری ہائی کورٹ جو ہے وہ ملتان ہے، تو ہم ملتان ہائی کورٹ کے ذریعے جو ہے آپ کے اس جو آرڈر ہے ان سے اس کی حسب ضابطہ کاپی لے لیتے ہیں، اور اگر کوئی سرکولر ہے تو نہیں ہے تو پھر تو یہ قاری کچھ نہیں سکتے ہیں، اور ان کو یہ آپ کو بقایا جات بھی دیں گے، اور تمام ایریرز آپ کو واپس کرنے کے قانوناً، اخلاقاً، شرعاً یہ پابند ہیں۔ اور ای او بی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا چیئرمین نہیں ہے، پھر مانگے تانگے کے لوگوں کو جناب بٹھایا گیا ہے، کوئی جناب ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں اور سالہ سال سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خلاف پالیسی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ آف ججمنٹ کی خلاف ورزی پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ادارہ ایسا ہے جس میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اگر اس کا حسب ضابطہ کوئی چیئرمین لگا دیا جاتا تو شاید کوئی اس کے اندر بہتری آ جاتی، بہتری آ سکتی، لیکن سر دست یہی ہے کہ یہ جو کٹوتی کی گئی ہے یہ ظالمانہ اقدام ہے، کسی صورت میں کا ناقابل معافی ہے۔ اپوا کو بھی چاہیے کہ اس پر آواز بلند کرے، اس پر صدائے احتجاج بلند کرے، چونکہ یہ پینشنز کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آج ایک ایسی کٹوتی ہو رہی ہے، کل پھر تمام کی کٹوتی ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس لیے اپوا کو، اووا کو، جتنی پینشنز کی تنظیمیں ہیں ان تمام کو اپنے اپنی سطح پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو کٹوتی کی گئی ہے یہ ظالمانہ اقدام ہے، اس کٹوتی کو فوراً واپس لیا جائے اور ایریاز جو ہے وہ ادا کر دیے جائیں۔